بات فرمائی، بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ کہ رمضان جیسا مہینہ آیا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا، دعاؤں والا، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ ہاں تو رمضان آ رہا ہے بھائی، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ فضا بنے، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق، نماز کا، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، خواہشات پوری کرنے کا نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں۔ صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں اللہ فرماتے آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ہاں اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، نماز کی رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی، قرآن میں تفصیل نہیں بتائی، لیکن مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ